یوسف علیہ السلام بننا ہے. انسان کیسا بننا ہے؟ حضرت یوسف جیسا. ادب کیسی سیکھنی، ادب کیسا سیکھنا ہے؟ حضرت یوسف جیسا. اور اخلاق کیسا سیکھنا ہے؟ حضرت یوسف جیسا. میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت یوسف بے گناہ تھے، 5 گواہ موجود تھے. 5 گواہوں نے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ تھے. پہلا گواہ جیل کا ساتھی، وہ کہتا ہے ایھا الصدیق، اے سچا انسان، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. یہ پہلی گواہی تھی کہ یوسف بے گناہ ہیں. دوسرا گواہ وہ بچہ تھا جس نے کہا کہ دامن کو دیکھو پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے. وہ بچہ گواہ تھا، اس نے گواہی سے ثابت کر دیا یوسف بے گناہ تھے. تیسرا گواہ مصر کی عورتیں تھیں، ان سب نے کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ تھے. اور چوتھی گواہ خود زلیخا تھی، اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہی کارنامہ تھا، یوسف بے گناہ تھے. آخری گواہ خود خدا تھا، اس نے کہہ دیا کہ یوسف نے مجھ سے دعا کی تھی کہ میں جیل جانا پسند کروں گا، زنا نہیں کروں گا، میں نے اس کی دعا کو قبول کیا. ان سب کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ مجھے خدا نے گناہ سے بچایا ورنہ میں بچ نہیں سکتا تھا. مسلمانوں ادب سیکھو، اللہ ساری شان و شوکت واپس کر دے گا. مسلمانوں بے ادب بنو گے کبھی شان و شوکت واپس نہیں آئے گی. انشاءاللہ ادب اپنے اندر پیدا کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. نمونے کو ختم کر رہا ہوں. تکبر سے بچیے. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے تکبر کی وجہ سے ہے. تکبر نکلے گا تواضع آئے گی، اکڑ جائے گی ادب آئے گا، ساری شان و شوکت کو اللہ واپس فرما دے گا. نمونہ دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. میں آپ کے آدھے پیغام تک، آدھے بیان تک پہنچا رہا ہوں، آپ کو آدھے بیان تک پہنچا رہا ہوں. آپ کو مبارکبادی بھی دے رہا ہوں کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. نمونہ دے رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، نمونے کی حفاظت فرمائیے گا. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کروں گا. اپنی تعریف کب کروں گا؟ جب میرا ایمان میری قبر تک پہنچ جائے گا، تب میں اپنی تعریف کروں گا. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میرے عیب پر خدا نے پردہ ڈالیا ہے، اس لیے تم مجھ کو پیر مانتے ہو، تم میرے مرید ہو. اگر خدا ہمارے عیب سے پردہ اٹھا لے تو کوئی بھی میرے قریب نہ ہو، مجھے پیر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، مجھ سے دور ہو جائے. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر مسلمان سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور ہر کافر سے میں اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں. ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہ ہر مسلمان اس کا کوئی نہ کوئی عمل قبول ہو جائے، مجھ سے اس کا درجہ بڑا ہو جائے، اس لیے میں اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں، دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھتا ہوں. لیکن غیر مسلم سے اپنے کو بدتر کیوں سمجھتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ سے محروم ہو جاؤں اور غیر مسلم کو اللہ کلمہ دے دے اور وہ تو پار لگ جائے اور میں کنارے میں ڈوب جاؤں. مسلمانوں ہم نے تکبر کیا تھا، یہ ساری شان و شوکت چلی گئی. 2 مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، صرف 2 مثال. آپ نے امیر خسرو کا نام سنا ہے اور آپ نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے. 2 مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اخلاق چلا گیا، حکومت چلی گئی، اخلاق آج آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آج واپس آ جائے. انہوں نے کہا خانقاہ میں کچھ لوگ آئے، بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا خانقاہ کے لوگوں کا اخلاق معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں. کھانے کا وقت تھا، مسلمانوں نے دھکا دے دیا کہ کھانے کے وقت میں آتے ہو گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، کھانے کے وقت میں آتے ہو گیٹ آؤٹ ہو جاؤ. کھانے کے وقت میں آئے، کھانے کے وقت میں آنا ہوتا ہے، کھانا جب اس وقت تیار ہوتا ہے اس وقت آتے ہو، چلو بعد میں آنا. بادشاہ کو محسوس ہو گیا مسلمانوں کا زوال شروع ہے، اخلاق چلا گیا. جوگی کے ہاں مسلمان بادشاہ بھیس بدل کر کے گیا، دیکھیں غیر مسلم کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں. بھیس بدل کر کے فقیر بن کر کے بادشاہ پہنچا ہے.
اور بادشاہ کو دیکھ کر کے جوگیوں نے آگے کیا، 2 روٹیاں دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ 2 روٹی کیوں دیا؟ کہا ایک تو اس لیے کہ تم انسان ہو، دوسری روٹی اس لیے دیا کہ تم مہمان ہو۔ بادشاہ کو یقین آ گیا، مسلمانوں کا اخلاق گیا، غیر مسلموں میں آیا، غیر مسلموں میں اخلاق آیا، مسلمانوں سے نکل کر کے ساری حکومت غیر مسلم کے حصے میں آ گئی۔ مسلمانوں سے اخلاق گیا، حکومت ساری کی ساری مسلمانوں کے حصے سے نکل گئی۔ دوسری مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، کشتی میں 99 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا۔ امیر خسرو نے اپنی کتاب مثنوی میں اس کو لکھا ہے، 99 مسلمان ایک کشتی میں ہیں، ایک غیر مسلم سوار ہے، کشتی ڈگمگانے لگی، مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے، اسی منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اگر یہ کشتی میں نہیں ہوتا تو ہم لوگ نہیں ڈوبتے۔ اللہ نے اس غیر مسلم کے دل میں یہ بات ڈالی، ان مسلمانوں سے پوچھو اگر ہماری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، ہم تو سنگل ہیں، تم تو 99 کی تعداد میں ہو، تمہاری وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی؟